بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی شیطان سے۔ حضرت موسیٰ جا رہے تھے کوہ طور پر رب سے ملاقات کے لیے، تو شیطان نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے یہ سوال پوچھنا کہ اگر میں اللہ سے توبہ کر لوں تو کیا وہ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اور آپ اللہ کے پاس جب پہنچے تو آپ نے اللہ رب العزت سے ارشاد فرمایا، یا اللہ، میں ایک بڑا پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ شیطان سے آج ملاقات ہوئی، اور شیطان یہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میری توبہ قبول ہوگی، اور میں صدقے جاؤں رب تیری رحمت پر، میں قربان جاؤں میرے رب تیری محبتوں پر، اور میں قربان جاؤں میرے اللہ تیری عظمتوں پر۔ میرے رب نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، موسیٰ تو اس شیطان کو کہہ دے اگر تو معافی مانگ لے تو جا، میں تیری معافی قبول کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے موسیٰ، میں نے اس کو دھتکارا کیوں تھا، میں نے اس کو دور کیوں کیا تھا خود سے؟ اس لیے کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس کو یہ کہہ دو کہ آدم کی قبر ڈھونڈے، اور قبر ڈھونڈ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کو سجدہ کرے، جھکے، میں اس کی توبہ کو آج بھی قبول کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آ کر کے اللہ رب العزت کا پیغام شیطان کو سنایا۔ شیطان کھڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے تیری توبہ قبول کرنی ہے، کر لوں گا میں، تو ڈانس کرنے لگا، بھنگڑا ڈالنے لگا اور ڈانس کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، بھائی اللہ نے ایک شرط رکھی ہے، رک تو صحیح، اور لکھا ہے سب سے پہلے یہ ڈانس شیطان نے کیا تھا۔ آج جو لوگ کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس وجد میں چلے جاتے ہیں اور اس کو بڑا کسی اور چیز کا نام دیتے ہیں، دین کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے شیطان نے ڈانس کیا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کرو، ہم تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ تو سیدھا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں نے آدم کو زندہ ہوتے سجدہ نہیں کیا تو میں آدم کو مرے ہوئے کو سجدہ کیسے کروں گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، پھر تیرے لیے کوئی معافی کا اعلان نہیں ہے۔ جو بدبخت ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ کئی صدیوں گزرنے کے بعد حضرت سہل ابن سعد سے ملا یہ، اور اتنے بڑے عالم، مصر کے بہت بڑے عالم ہیں حضرت سہل ابن سعد، بڑا صوفی بزرگ بن کے ان سے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا، بھی تو کون ہے؟ کہنے لگا جی میں شیطان ہوں۔ انہوں نے کہا دفع ہو جا ابلیس ملعون۔ تو کہنے لگا مجھے ابلیس ملعون نہ کہو، مجھے ابلیس مرحوم کہو۔ مرحوم کا مطلب جس پر اللہ کی رحمت ہو، اور آج ہم نے اس لفظ کو مرنے والوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ بہرحال یہ ایک اور موضوع ہے۔ تو حضرت سہل ابن سعد فرمانے لگے کہ تو ملعون ہی ہے، مرحوم نہیں ہے۔ تو کہنے لگا وہ کیسے؟ آپ نے یہ نہیں سنا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر ہے۔ تو کہنے لگا کیا میں ان شے میں نہیں آتا؟ تو حضرت سہل ابن سعد نے فرمایا تو بڑی عجیب شے ہے، عجیب فلم ہے، تو کوئی عجیب شے ہے، تو کیوں نہیں شے میں آتا؟ تو کہنے لگا پھر دیکھو اللہ کی رحمت تو میرے اوپر بھی ہے۔ تو حضرت سہل ابن سعد نے فرمایا میں پریشان ہو گیا کہ میں کیسے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ رب العزت نے ذہن میں آیت ڈالی، میں نے اس کا سیاق دیکھا، سباق دیکھا، اس کو سوچا، تو آگے آیا ان رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین کانوا یتقون، اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ تو حضرت سہل ابن سعد نے فرمایا تو متقی نہیں ہے، تو پرہیزگار نہیں ہے۔ تو شیطان کہنے لگا لو جی، میں تو یہی سمجھتا تھا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، اور آج یقین ہو گیا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو حضرت سہل بن سعد پھر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے؟ تو پھر شیطان نے کہا کہ کیا اللہ رب العزت کی رحمت تو
وسیع ہے، ہر چیز پر ہے، اور اللہ خود فرما رہے ہیں۔ تو حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ وہ پریشان ہو گئے، اب شیطان اپنی طرف چلا گیا، وہ اپنی طرف۔ ہزار صدیاں گزرنے کے بعد کشمیر کے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ آئے۔ جب آپ کے سامنے یہ روایت گزری تو آپ نے فرمایا سہل بن سعد تو شیطان کو جواب نہیں دے سکا، میں شیطان کو جواب دیتا ہوں۔ وہ بدبختہ، اس میں رب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب ایک شخص اس کی رحمت میں آتا ہی نہیں ہے، آنا ہی نہیں چاہتا، تو اس کے اوپر رب کی رحمت کیسے؟ اللہ فرماتے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا میں ان کے ساتھ اپنی رحمت کو، ان کے ساتھ میں اس کو زبردستی اٹیچ کروں، جوڑوں، جو یہ چاہتے ہی نہیں ہے۔ اب ایک مسجد میں اندر آنے کی جگہ بھی ہو، اندر اس میں وسعت بھی ہو، اور ایک بدبخت باہر کھڑا رہے اور وہ اندر نہ آئے، تو اس میں رب کا قصور نہیں ہے، اس کا اپنا بھیجا نہیں ہے، اس کا اپنا قصور ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن بدبخت شیطان اس میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ اب اس روایت کا لب لباب کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر شیطان بھی معافی مانگے تو میرا رب اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اے مسلمان، تو محمد کا امتی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما